حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے کہ نیند کے غلبے سے گر نہ جائیں۔ اس پر طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ نازل ہوئی، اور یہ تو مضمون کئی حدیثوں میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی رکعت کیا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ اگرچہ ہم لوگوں پر شفقت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ جس قدر تحمل اور نباہ ہو سکے اتنی محنت کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تحمل سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے بالکل ہی جاتا رہے۔ چنانچہ ایک صحابی عورت نے بھی اسی طرح رسی میں اپنے کو باندھنا شروع کیا تو آقا نے منع فرما دیا، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ تحمل کے بعد جتنی لمبی نماز ہوگی اتنی ہی بہتر اور افضل ہوگی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی لمبی نماز پڑھنا کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا کوئی بات تو رکھتا ہے۔ صحابہ کرام عرض بھی کرتے کہ سورہ فتح میں آپ کی مغفرت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرما لیا ہے، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو آپ کے سینے مبارک سے رونے کی آواز سانس رکنے کی وجہ سے ایسی مسلسل آتی تھی جیسا چکی کی آواز ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایسی آواز ہوتی تھی جیسا کہ ہنڈیا کے پکنے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں نے آقا کو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے کہ اسی حالت میں صبح فرما دی۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ چند آدمیوں سے بے حد خوش ہوتے ہیں، من جملہ ان کے وہ شخص ہے جو سردی کی رات میں نرم بستر پر لحاف میں لیٹا ہو اور خوبصورت دل میں جگہ کرنے والی بیوی پاس لیٹی ہو، اور پھر تہجد کے لیے اٹھے اور نماز میں مشغول ہو جائے۔ حق تعالی شانہ اس شخص سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں، تعجب فرماتے ہیں۔ باوجود عالم الغیب ہونے کے فرشتوں سے فخر کے طور پر دریافت فرماتے ہیں کہ اس بندے کو کس بات نے مجبور کیا کہ اس طرح کھڑا ہو گیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے لطف و عطایا کی امید نے اور آپ کے عتاب کے خوف نے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا، جس چیز کی اس نے مجھ سے امید رکھی وہ میں نے عطا کی، اور جس چیز کا اس کو خوف ہے اسے امن بخشا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی بندے کو کوئی عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے بہتر نہیں دی گئی کہ اس کو 2 رکعت نماز کی توفیق عطا ہو جائے۔ قرآن و حدیث میں کثرت سے وارد ہوا ہے کہ فرشتے ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ ایک جماعت ان کی ایسی ہے جو قیامت تک رکوع ہی میں رہے گی، اور ایک جماعت اسی طرح ہر وقت سجدے میں مشغول رہتی ہے، اور ایک جماعت اسی طرح کھڑی رہتی ہے۔ حق تعالی شانہ نے مومن کے لیے یہ اکرام و اعزاز فرمایا کہ ان سب چیزوں کا مجموعہ اس کو 2 رکعت نماز میں عطا فرما دیا تاکہ فرشتوں کی ہر عبادت سے اس کو حصہ مل جائے، اور نماز میں قرآن شریف کی تلاوت ان کی عبادتوں پر اضافہ ہے، اور جب یہ فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ ہے تو انہی کی سی صفات سے اس میں لطف میسر ہو سکتا ہے۔
اسی لیے آقا کا ارشاد ہے کہ نماز کے لیے اپنی کمر اور پیٹ کو ہلکا رکھا کرو۔ کمر کو ہلکا رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ بہت سے جھگڑے اپنے پیچھے نہ لگاؤ، اور پیٹ کو ہلکا رکھنا ظاہر ہے کہ زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھاؤ، اس سے کاہلی سستی پیدا ہوتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ نماز میں 12,000 چیزیں ہیں جن کو حق تعالی شانہ نے 12 چیزوں میں منظم فرمایا ہے۔ ان 12 کی رعایت ضروری ہے تاکہ نماز مکمل ہو جائے اور نماز کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ یہ 12 حسب ذیل ہیں۔ اول علم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی جہالت کی حالت کے بہت سے عمل سے افضل ہے۔ دوسرے وضو، تیسرے لباس، چوتھے وقت، پانچویں قبلے کی طرف رخ کرنا، چھٹے نیت، ساتویں تکبیر تحریمہ، آٹھواں نماز میں کھڑا ہونا، نواں قرآن شریف پڑھنا، 10واں رکوع، 11ویں چیز سجدہ اور 12ویں چیز اتحیات میں بیٹھنا، اور ان سب کی تکمیل اخلاص کے ساتھ ہے۔ پھر ان 12 کے 3 جزو ہیں۔ اول علم کہ اس کے 3 جزو یہ ہیں کہ فرضوں اور سنتوں کو الگ الگ معلوم کرے۔ دوسرے یہ معلوم کرے کہ وضو اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی سنت ہیں۔ تیسرے یہ معلوم کرے کہ شیطان کس کس مکر سے نماز میں رخنہ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد وضو کے بھی 3 جزو ہیں۔ اول یہ کہ دل کو کینہ اور حسد سے پاک کرے، جیسا کہ ظاہری اعضاء کو پاک کر رہا ہے۔ دوسرے ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھے۔ تیسرے وضو کرنے میں نہ اسراف کرے نہ کوتاہی کرے۔ پھر لباس کے بھی 3 جزو ہیں۔ اول یہ کہ حلال کمائی سے ہو، دوسرے پاک ہو، تیسرے سنت کے موافق ہو کہ ٹخنے وغیرہ ڈھکے ہوئے نہ ہوں، تکبر اور بڑائی کے طور پر نہ پہنا ہو۔ پھر وقت میں بھی 3 چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ اول یہ کہ دھوپ، ستاروں وغیرہ کی خبر گیری رکھے تاکہ اوقات صحیح معلوم ہو سکیں، اور ہمارے زمانے میں اس کے قائم مقام گھڑی گھنٹے ہو گئے ہیں۔ دوسرے اذان کی خبر رکھے۔ تیسرے دل سے ہر وقت نماز کے وقت کا خیال رکھے، کبھی ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے پتہ نہ چلے۔ پھر قبلے کی طرف منہ کرنے میں بھی 3 چیزوں کی رعایت رکھے۔ اول یہ کہ ظاہری بدن سے ادھر متوجہ ہو۔ دوسرے یہ کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھے، دل کا کعبہ وہی ہے۔ تیسرے مالک کے سامنے جس طرح حماتاً متوجہ ہونا چاہیے اس طرح متوجہ ہو۔ بزرگان محترم، خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے۔ خوشی ملے یا غم سہنا پڑتا ہے، خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے۔ خدا جس حال میں رکھے رہنا پڑتا ہے۔ زندگی کو دریا کے پانی کی طرح، زندگی کو دریا کے پانی کی طرح وقت کے بہاؤ کے ساتھ بہنا پڑتا ہے۔ دل کے سمندر میں جب غم کی لہریں اٹھنے لگے، دل کے سمندر میں جب غم کی لہریں اٹھنے لگے تو آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنا پڑتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا، امیر ہو یا غریب، شاہ ہو یا گدا،
سب کو ایک دن دنیا کو الوداع کہنا پڑتا ہے نا؟ سب کو ایک دن دنیا کو الوداع کہنا پڑتا ہے، کوئی ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، مانگنے والا ہو، بھکاری ہو، سائل ہو، سب کو، بلکہ اس سے آگے نبی ہو، بلکہ اس سے بھی آگے سید الانبیاء اور سید البشر ہو، تو بہرحال موت تو سب کے لیے مقدر ہے۔ تو وہی بات ہے کہ بھئی خدا جس حال میں رکھے وہ رہنا پڑتا ہے۔ نہ ہوگا وہ شاکی جس نے یہ بات جان لی، نہ ہوگا وہ شاکی، شاکی یعنی شکایت کرنے والا، کمپلین کرنے والا، ساکی نہیں، بڑی شین، نقطے ہے اس پہ، بھوک لگی ہو تو روٹی کھاؤ، نقطے کائے کو کھاتے، تو یہ ساکی نہیں ہے، یہ شاکی ہے۔ تو نہ ہوگا وہ شاکی جس نے یہ بات جان لی، جان دی تھی جس نے واپس اسی نے جان لی، جان دی تھی جس نے واپس اسی نے جان لی، تو وہ کبھی شاکی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ زندگی، روح، جان، تن، بدن میرا، آپ کا، سب کا یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ جب ہم مالک نہیں ہیں تو جس نے ہمیں استعمال کے لیے دیا ہے، جب چاہے گا وہ ہم سے طلب کر لے گا، مانگ لے گا، ہم اس کے مالک ہی نہیں ہیں۔ تو جس کی چیز ہے اس نے واپس ہم سے کیا کر لی؟ وہ مانگ لی۔ اسی لیے تو اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے، ورنہ بعض مرتبہ آدمی خود چاہتا ہے زندگی سے اللہ سب کو بچائے، حفاظت رکھے، حسن بھائی اتنا تنگ آ جاتا ہے آدمی کہ خوشی خوشی مرنا چاہتا ہے۔ کسی کا کوئی فورس، زبردستی نہیں ہے اس پر، وہ خود چاہتا ہے کہ مجھے مر جانا ہے۔ دنیا کی بعض عدالت اور کورٹوں میں یہ کیس چل رہا ہے اور کہیں فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ کوئی مریض اور بیمار جو بستر پر پڑا ہوا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ اس کے صحت مند ہونے کی امید ہے، اور وہ خود یہ چاہتا ہے کہ مجھے زہر کا ٹیکا لگا دیا جائے، مجھے انجیکشن مار دیا جائے، یا ایسی دوائی دی جائے کہ میری جان ختم ہو جائے۔ تو دنیا کی عدالتوں میں بھی یہ جو ہے مقدمہ ہے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی حکومت نے پہلے اجازت دی، واپس جو ہے وہ کھینچ لی، یہاں وہ خود مرنا چاہتا ہے، لیکن اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اسلام میں وہ خود چاہے تب بھی جائز نہیں ہے کہ زہر کا ٹیکا ڈاکٹر سے لگوا لے، یا کوئی دوا جو ہے وہ، یا کسی کو کہے کہ اس کا گلا دبا دے اور اس کو ختم کر دے۔ کیوں؟ جواب آپ کو میں نے بتا دیا کہ میں اور آپ میرے اس بدن کے مالک نہیں ہیں، یہ جواب ہے۔ ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک کوئی اور ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اس نے منع کیا ہے ہمیں۔ خودکشی تو جائز نہیں ہے، البتہ نبی نے ایک دعا سکھائی، بڑی پیاری دعا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہو، مجھے زندہ رکھ، اور اگر صدیق بھائی میرے لیے زندگی بہتر نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ گئے کیا مفہوم ہے۔ یہ تو کر سکتے، ایک صورت ایسی ہے کہ جس میں آدمی اپنی جان لے سکتا ہے، اور وہ یہ کہ دین پر جمے رہنا، ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے، واقعی میں مشکل ہو جائے۔
باقی خودکشی کی تو خسیرت دنیا والآخرہ ہے، آدمی نے خودکشی کر لی تو خسیرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی خسارے والی اور آخرت بھی۔ شاعر نے کہا ہے سعد اللہ صاحب، مصیبت سے گھبرا کر کہتے تھے کہ مر جائیں گے، مصیبت سے گھبرا کر کہتے تھے کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ ہیں عارف بھائی، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ تو خودکشی کی تو مر کے بھی چین نہیں ہے، یاد رکھیو۔ ہاں، خودکشی کی تو مر کے بھی چین نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے بتانا یہ ہے کہ جان کس نے دی؟ ہاں، اسی لیے ایک بزرگ کا جب انتقال ہوا تو ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ کیا کہہ کے گئے دنیا سے جاتے جاتے کہ جان لی یا جان دی ہوئی اسی کی تھی، اللہ نے جان لے لی، اسی نے دی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ بہرحال میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، کوئی اپنے سے اس کو لے نہیں سکتا، ورنہ یہ بہت بڑا گنہگار ہے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے سعد اللہ صاحب کہ کوئی خودکشی کر لیتا ہے مسلمان تو بڑے علماء، بڑے بزرگ، گاؤں کے چودھری اور پٹیل، بڑے لوگ، وہ اس کے جنازے میں شریک نہ ہو، نماز جنازہ اس پہ بھی پڑھی جائے گی، یاد رکھو۔ اللہ سب کو بچائے اس عمل سے، کوئی خودکشی کرتا ہے نماز جنازہ اس پہ بھی پڑھی جائے گی، لیکن فقہا نے کیا لکھا؟ بڑے علماء، سماج کے، سوسائٹی کے، خاندان کے بڑے لوگ اس پہ نماز جنازہ نہ پڑھے۔ کیوں؟ تاکہ دوسروں کو تنبیہ ہو کہ اگر ہم نے بھی یہ عمل کیا تو لوگ ہم پہ بھی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، بڑے لوگ نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ بہرحال موت کے تعلق سے کچھ باتیں رکھی، وہ اس لیے کہ ہمارے بڑے ہی محترم سعید بن موسیٰ راوت نصیر پوری ثم لندنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ تو کچھ باتیں آج کی مجلس میں مختصر طور پر ان کے تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ قابل عمل باتوں پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، مرحوم کے درجات کو خوب بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام سے نوازے، پسماندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے۔ میں جب یہاں امام بن کر آیا 2003 میں 24 اکتوبر 2003 میں آیا تھا میں۔ تو مرحوم سعید چچا مجھ سے ملے پہلی ملاقات میں، تو کہنے لگے کہ چلے مول صاحب گھر جا کے چائے بائے پیتے ہیں۔ تو وہ مجھے اپنے ساتھ چائے پینے کے لیے لے گئے، آپس میں الیک سلیک ہوئی، کچھ باتیں انہوں نے بتائی، ان کے والد کا تذکرہ نکلا پہلی ملاقات میں۔ تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہاشم بھائی کو شاید معلوم بھی ہو، وہ تصدیق کریں گے، انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ میرے والد مرحوم بھی بڑے مہمان نواز تھے۔ صحیح ہے؟ ہاں، یہ بات انہوں نے مجھ سے کہی تھی کہ میرے والد مرحوم بڑے مہمان نواز تھے، اور دوسری بات کہی کہ علماء کے بڑے قدردان تھے۔ یہ دو بات انہوں نے مجھے وہ پہلی ہی ملاقات میں جب گھر لے گئے اور چائے پلائی تو انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی تھی 2003 میں۔
پھر میں ان کو دیکھتا رہا، وہ مجھے دیکھتے رہیں، تو پتہ چلا کہ بڑے میاں کو تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا کمال بخشا تھا، بڑی خوبی کے مالک تھے کہ بڑے مہمان نواز۔ پھر تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ یہ اللہ کا بندہ تو بڑا مہمان نواز ہے۔ ایک حدیث میں آقا نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے۔ کیا مطلب نورانی بھائی؟ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی مسلمان ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ بھائی وہ مسلمان ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو مسلمان ہیں تو فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ اب مہمان وہی نہیں ہے جو ہمارے دروازے پہ کھڑا ہو جائے۔ ہم تو مہمان اسی کو سمجھتے ہیں ذاکر بھائی کہ جو کہاں آ جائے، اپنے دروازے پہ آیا تو مہمان ہے۔ لیکن مسجد میں کوئی مسافر آیا، یہ ہم سب کا مہمان ہے، یاد رکھو۔ مسجد میں کوئی مسافر آ گیا، یہ سب کا مہمان ہے۔ اب تو خیر ہوٹل وغیرہ کھل گئے ہیں، ٹیک اویز ہیں، ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ بستی میں کوئی نیا آدمی آئے، مسافر آئے، تو اہل محلہ کی، اہل بستی کی ذمہ داری ہے کہ ان میں سے کوئی ایک اس کے کھانے پینے اور رہنے کا بندوبست کرے۔ حسن بھائی، یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور کسی نے اس طرف توجہ نہیں کہ اسماعیل چچا سب گنہگار ہوں گے۔ پہلے زمانے میں ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے یہ ذمہ داری تھی۔ اسی لیے سورہ کہف ذرا غور کرو اس قصے کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ پیش آیا ہے، تو یہ مہمان نوازی کا وصف پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور عربوں کی تو گٹی میں پڑا تھا۔ مہمان نوازی کرنا عربوں کی گٹی میں پڑا تھا۔ تو یہ تو قرآن بھی اشارے دیتا ہے کہ بستی والوں نے حضرت خضر رضی اللہ عنہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اشرف بھائی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن حضرت خضر نے کیا کیا؟ پھر بھی 16واں پارہ سورہ کہف اللہ رب العزت یوں بیان کرتے ہیں کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ تو حضرت خضر نے کیا کیا؟ مفہوم یہ ہے کہ دیوار جو گرنے کے قریب تھی اس کو سیدھا کر دیا، درست کر دیا اس کو، اور اس پہ کوئی مزدوری بھی نہیں لی، مفت میں فری میں یہ کام کر دیا، اور مہمان نوازی کی نہیں تھی انہوں نے، گاؤں والوں نے، بستی والوں نے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حسن بھائی ہاں بڑے جلالی پیغمبر ہیں، بڑے جلالی پیغمبر اشفاق بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رہا نہیں گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ارے اللہ کے بندے، حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے کہ ایک تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی،
ہمیں کھانا نہیں کھلایا. اپنی بھاشا میں کہ اپنوں نے بھاؤ بھی نہیں پوچھا ہیں, اپنوں نے بالکل بھاؤ نہیں پوچھا, اور تم نے ان کی دیوار جو ہے وہ بنا دی, اور وہ بھی فری میں. پہلے تو بنانا نہیں چاہیے تھا, اور اگر بناتے تو کچھ مزدوری لے لیتے, اجرت جو ہے اس کی وصول کرتے. تم نے ایسے ہی جو ہے وہ کر دیا. خیر وہ حکمت آپ سب جانتے ہیں, مجھے وہ نہیں بتانا. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہ بستی والوں کی ذمہ داری تھی کہ یہ دونوں حضرات مسافر تھے, کہ صدیق بھائی ان کی کیا کرتے, خبر گیری کرتے, ان کو کھانا کھلاتے, ان کو ٹھہراتے, لیکن نہیں کیا. اس پہ اور بھی قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی مثال ہے. میں اس طرف نہیں جاتا, میرا وہ آج موضوع نہیں ہے. بتانا یہ ہے کہ ٹھیک ہے آج وہ مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ آج ٹیک اویز ہے, ریسٹورنٹ ہے, ہوٹل ہے. کوئی مسجد میں مدرسے کی خدمت کرنے کے لیے آیا, جسے ہم چندے والا کہتے ہیں. یہ لفظ بھی بڑا بگڑ گیا ہے. اپنی وقت اشفاق بھائی اس نے کھو دی ہے. اب مت بولا کرو چندے والے ہیں. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, عارف بھائی کہ گجراتی میں چندہ نہ ہوں کہ اگرانی ہوں, کہ اگرانی تے کہ او کاڑی لاکھو, تو ایما سے گرانی نہیں سمجھے ہیں, بڑے میاں سمجھے ہوں گے. گرانی کا مطلب چہرے کا ہاؤ بھاؤ بدل جائے, چہرے پہ 12 بج جائے, شکن پڑ جائے. کوئی رنگ کرتا ہے, بڑی خوشی خوشی دروازہ کھولتے ہیں, ہاتھ میں ڈنڈی, بغل میں بنڈی, منہ میں پان. تو بہرحال ایسا کھلیے گا کوئی آدمی پڑ جائے, آدمی سوچتا ہے کہ اللہ کہاں ماتھی જોવા જેવું હતું પહેલાં, کہ ખોટું જે છે તે હોલમાં જોવા વગર, સુરાખમાં જોવા વગર એમ કે ઝાકીરભાઈ દરવાજો ખોલી દીધો એમ કે. તો اب کیا کرے, نہ چاہتے ہوئے ہاں آؤ آؤ گھر میں آؤ, کہ ٹھنڈو والا آؤ تمہارا حال ہے. اب تو دل ہی جانتا ہے, لیکن کیا کرے, مرتا کیا نہ کرتا ہے. اب پھنس گیا. اللہ ماشاء اللہ ہر جگہ لگتا ہے. اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں جو دے کر خوش ہوتے ہیں, ورنہ ایک وقت حضور نے فرمایا مفہوم یہ ایسا آنے والا ہے, تم اپنی زکوٰۃ نکالنا چاہو گے, کوئی لینے والا نہیں ملے گا. تو شکر گزار بنو ان کے, کہ واقعی میں وہ لوگ بھی سچے ہونے چاہیے, کہ بوگس نہ ہو. سمجھ آیا کہ نہیں, کہ ہماری زکوٰۃ جو ہے وہ صحیح جگہ لگ گئی, ورنہ اس کے اندر جو ہے وہ گرانی ہے. اسی لیے ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, مفہوم یہ ہے, بیان کرنے نئی جگہ جاتے تھے, بیٹھتے تھے, تو نئی جگہ جائے, مولوی آدمی ہو, آدمی ڈرتا ہے بیان میں بیٹھے بیٹھے بھی, کہہ رہا بیان نہ اندر چھلے پچھی کہ چندانی اپیل نہیں تھا. ہاں تشکیل ایم کہ دعوت و تبلیغ کے پروگرام میں بھی ڈرتا ہے اخیر میں, ورنہ نہیں ڈرتا. کیوں, تو کہہ رہا ہے نام لکھاوڑا ہوا لوگ تشکیل, اور اس میں بھی چندے بیان عام مولانا کا ہو صالح بھائی, تب بھی آدمی ڈرتا ہے کہ یار اب کیا ہے, یہ کچھ چندے بندے کی جو ہے وہ تشکیل نہ ہو. تو حضرت فرماتے تھے کہ سن لو, چندہ ہے ہو گیا ہے کام گندا, نہیں کرے گا یہ بندہ. چندہ ہو گیا ہے اب یہ کام گندا, نہیں کرے گا یہ بندہ, نہیں ہے یہ اس کا دھندا. کہ بھائی چندہ جو ہے وہ نہیں کرے گا, اس لیے آپ سکون سے بات جو ہے سنو. تو لوگ تو جاتے نہیں. سعید چچا مرحوم چندے والے کو دیکھتے تھے, جاتے تھے, جو کچھ دینا ہوتا دیتے ہوں گے, اور اپنے ساتھ گھر پہ لے جا کر اس کو کھانا جو ہے وہ کھلاتے تھے, جو ماں حضر ہوتا تھا. یہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا, اور آپ سب اس کے گواہ ہوں گے, کہ اللہ کا بندہ جو ہے وہ بڑا مہمان نواز تھا. ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے ماجد دیوبندی نے کہا ہے, سعد اللہ صاحب, کہ ماجد دیوبندی کہتے ہیں سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے, سامان تجارت
میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر، یہ میری شان نہیں ہے۔ یا رب میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، یا رب میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر پہ میرے کوئی مہمان نہیں ہے، 2 روز سے گھر پہ میرے کوئی مہمان نہیں ہے۔ تو شاید یہ سعید چچا مرحوم اور ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ یہ ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کون جو ہے وہ مہمان ہے، اور اس کو جا کر وہ کھلاتے تھے۔ اور خاص کر وہ جو کینٹ کا دوسرا مولوی بلال والا ادارہ، وہ جو دارالعلوم تھا، وہاں سے جو سفیر آتے تھے ان کو تو خاص طور سے لے جاتے تھے، تو ان کو بھی جا کر وہ کھانا جو ہے وہ کھلاتے تھے۔ تو ایک چیز میں نے ان کے اندر دیکھی، یہ مہمان نوازی، اور یہ بہت بڑا وصف ہے، بہت بڑی خوبی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرحوم کے اندر ودیعت فرمائی تھی اور رکھی تھی۔ اور دیکھیے آدمی مہمان نواز ہو، اس میں خوبی مرد کی نہیں، ساتھ میں گھر والی کی بھی ہے۔ جب تک عورت کا ساتھ اور سپورٹ نہ ہو ذاکر بھائی، آدمی مہمان نواز نہیں ہو سکتا۔ پکانا تو اس کو ہے، چائے اس کو پکانی ہے، چائے اس کو بنانی ہے، سموسے اس کو تلنے ہیں، بھجیے اس کو بنانے ہیں، کھانا جو ہے وہ اس کو پکانا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے گھر میں بھی مزاج کیسا تھا؟ مہمان نوازی کا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس خاتون کو بھی جو ہے وہ دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ یہ بندہ کہ ویسے ہی مہمان نواز بن جاتا ہے، وہ گھر کے اندر سے سپورٹ بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ ورنہ تو گھر والی 1-2 مرتبہ کھلاتی ہے، پچھی کہہ دے کہ سعد اللہ بن ہے، خبردار جو کوئی لینے آئے ہوا ہاتھے تو نہ کاڑی مکا۔ تو بہرحال ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وصف رکھا تھا۔ دوسری چیز، دین سے، دینداروں سے، دینی کتابوں سے، دینی کاموں سے محبت، دین سے محبت، دینداروں سے ان کو محبت تھی، دین کے کاموں سے ان کو محبت تھی، اور دینی کتابوں سے محبت تھی۔ کتاب کا معاملہ تو میں خود جانتا ہوں۔ خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کتابیں میں نے لکھی اور شائع ہوئی، تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ عقیدت مند تھے سعید چچا، بہت ان کا تذکرہ کرتے تھے، مانتے تھے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو ان کو پتہ چلا کہ میں نے کتاب لکھی ہے تو سامنے سے مانگی کہ مول صاحب تمہارا پاس کوئی نسخہ ہے کہ نہیں؟ تو میں کہوں کہ ہے۔ دیکھے کہ منے بھی آپ نے مولانا ابرار صاحب نے جے بھی کتاب آوے ایک نسخو تمہارے منے آپانو چ، تو ابھی بھی ہوں گے ان کے گھر کے کتب خانے میں۔ تو سیٹنگ روم میں بھی آپ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کو مطالعے کا بھی شوق تھا، کہ چھوٹی موٹی لائبریری ان کے سیٹنگ روم کے اندر کیا ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ تو وہ کتابوں سے بھی جو ہے وہ ان کو محبت تھی، دینداروں سے محبت۔ مولانا شمیم باغیہ کی مرحوم نے بڑی خدمت کی، اور مولانا شمیم باغیہ کی خدمت تو دور رہی، اللہ تعالیٰ نے مزاج ایسا بنایا تھا کہ ہر ایک کی ان سے نبھتی بھی نہیں تھی۔ آپ جانتے ہیں میں گیا ہوں وہاں، میں نے سوچا کہ چلو، تو انہوں نے مجھے بلایا، وہ منظور بھائی بلے سریا کا لڑکا، وہ دوسرے نمبر والا، نام تو میں بھول رہا ہوں، کیا نام ہے؟ بلال؟ نہیں بلال نہیں، یاسر، ہاں جزاک اللہ، مولانا یاسر۔ تو وہ نئے فارغ ہو کر آئے اشرف بھائی، تو مولانا شمیم باغیہ کی خدمت میں گئے۔ ایک دن میرا بھی بلاوا آ گیا، میں بھی گیا، تو بڑے میاں کہنے لگے کہ مجھے ایک بندہ چاہیے مولانا شمیم باغیہ، کہ جو میری کتابوں میں رہنمائی کرے، کتابیں نکال کر دے، میں جو کچھ کام کرتا ہوں بڑا اچھا کام کر رہے تھے۔ تو کہا کہ آپ کرو گے، آؤ گے؟ میں کچھ دیر بیٹھا تو میں نے ان کا مزاج دیکھا، میں نے کہا یار یہ اپنی ان کے ساتھ نبھے ایسی ہے نہیں کہ بھائی خواہ مخواہ یہ اپنا کام نہیں ہے۔ مولانا شمیم باغیہ کا نورانی بھائی وہ عجیب مزاج تھا، تو میں نے کہا کہ نہیں حضرت مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو ان کے پاس تو بیٹھنا، اور وہ کھڑی کھڑی سناتے تھے وہاں، جیسے شیخ یونس کی عادت تھی،
આપણે સર્વિસ કરાવવું હોય તો મોના શમીમ બાગિયા પાસે જવાનું, ઉપરથી નીચે હસનભાઈ ફ્રીમાં એમોટિકલ રાખે हैं। हाँ मिर्ज़ा साहब फ्री में जो है वो एमओटी हो जाती थी वहाँ। लेकिन सईद भाई ने, सईद चचा ने बड़ी खिदमत की, और मैंने देखा वो उनको कुछ पपैयू जिसको बोलते हैं वो मौलाना को पसंद होगा तो सईद चचा वो भी बाकायदा उनके लिए ख़रीद कर लाते थे और उनके लिए ले जाते थे, और उनको खाना जो है वो पहुंचाते थे। बाटली ड्यूसबरी से चंद अकाबिर आए और मौलाना शमीम बागिया से उनको हाफिज़ इम्तियाज़ मुलाकात करनी थी। मेरे ऊपर फ़ोन आया और मुझे कहने लगे तेरे घर आएंगे, तू लेके जाएगा। मैंने कहा मैं कहाँ लेके जाऊँगा, हैं कि उनसे अपॉइंटमेंट बनाना वही जो है कारे दारत। तो मैंने कहा कि देखो मेरे ज़िम्मे मत डालो, मैंने सईद चचा का नाम लिया, मैंने कहा मैं उनसे कहता हूँ, मौलाना शमीम बागिया की उनसे बनती है, अगर उनसे मिलने की है यही एक राह, शायर कहता है उनसे मिलने की यही है एक राह कि मिलने वालों से राह पैदा कर। तो मैंने सईद चाचा को कहा, पता नहीं फ़ोन किया या मुलाकात याद नहीं है, मैंने कहा सईद चाचा वो मुफ्ती साचा साहब, मौलाना मरगूब साहब और ये सब हजरात इनको मिलने के लिए आने वाले हैं, आप कुछ वक्त लो, टाइम लो। सईद चाचा ने कहा कि ठीक है, और वक्त लिया, और सईद चाचा भी आए थे, कुछ देर जो हैं वहाँ बैठे, हम गए तो अब वो उनके खाना पकाने का वक्त था, मौलाना शमीम बागिया का, वो चिकन पका रहे थे। तो मेहमान को कहा कि अब ऐसे वक्त आप आए हो, मेरे खाने पकाने का टाइम है, बैठो पहले मैं खाना पकाता हूँ। तो बहरहाल मौलाना शमीम बागिया, अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात को बुलंद करे, कब्र को नूर से मुनव्वर करे। सईद चचा ने उनकी भी बड़ी खिदमत की। तीसरे नंबर पर मेरे साथ एक ख़ास एहसान ये रहा कि मेरे बच्चे, उसमें लड़के लड़की दोनों शामिल हैं, छोटे थे तो वो सबके पास साइकिल थी। अब मेरी जो ज़ुर्रियत है अशफाक भाई, वो तूफ़ान एंड कंपनी की मालिक है। तो बहरहाल वो जाकिर भाई हर साल जो है समर ख़त्म होते होते साइकिल ने ठिकाने पाड़ी दी, कहीं न कहीं अशरफ भाई इसके अंदर कामकाज वो निकल आए। तो मैंने कहा कि यार अब यहाँ तो साइकिल रिपेयरिंग कराना भी एक मसला है। तो सईद चचा का मुझे पता था, तो सईद चचा ने कहा था कि मोर साहब કંઈ નહીં, તમારે સાયકલ બનાવવું હોય તો મને આપી જવાનું। तो मैं શું करतो कि પછી વિન્ટરમાં જ એમને હવાડતો। मैंने कहा कि सईद चचा ये सब साइकिल है आपको बनानी है, यानी शुरू में नहीं, विंटर के आखिर में। मैंने कहा अब आप बना कर दे। तो वो कहते थे कि इसमें ये गया है, वो गया है, ये लाना पड़ेगा। तो मैं कि मैं ले आऊँ, तो कि नहीं तमने नहीं समझ पड़े, ये तो वो मार्केट में होड़ी लावा हैं। वो कहते थे कि मैं खुद जो है वो ढूंढ कर लाऊंगा, और माशाल्लाह वो फ्री में 1 रुपया उस पर वसूल नहीं करते थे। मैं कहता था तो भी नहीं लेते थे, और सब जो उसमें डालना होता था वो तैयार करके देते थे। और आखिर में मुझे याद है कि जो आखिर की बात कर रहा हूँ, कोविड से, ये जो कोविड शुरू हुआ वो समर तो वैसे ही गया है। तो अली भाई रावत, वो जो खिदमत गुजार है, रावत ही सने में, हाँ अली भाई रावत। तो मुझे याद है कि चूँकि एक तो साइकिल थी नहीं, वो 4-5 साइकिल थी मेरी। तो अली भाई के पास वो वैन है, तो अली भाई की सफ़ेद वैन में सईद चचा ने साइकिल तैयार हो गई। तो मैंने कहा सईद चचा लेवा आવું તો કે ના ના તમે કાં બધું આમાં મૂકવાના, એમ કે હું એને તમારા ઘરે डायरेक्ट पहुँचाती करा। तो अली भाई के साथ आए, सारी साइकिल जो है वो अंदर थी, अली भाई ने सब साइकिल उतारी, सईद चचा भी साथ में आए और दी, और मुझे कहने लगे कि ये जंजीर है, साकर जिसको बोलते हैं। तो मुझे कहा कि ये लॉक लगाना हो तो उसमें भी काम आएगी, लो ये इसके साथ गिफ्ट है। तो बहरहाल उन्होंने जंजीर क्या दी, अपनी मोहब्बत में हमें जंजीर में गिरफ़्तार कर लिया। अल्लाह ताला उसका भी उनको शायान शान जो है वो बदला नसीब फरमाए। तो कई मरतबा जाकिर भाई वो रिपेयर करके सईद चचा ने जो है वो साइकिल दी। अब 3 बातें कहकर मजलिस को ख़त्म करते हैं जो हम सब के काम की है। वो जो मजलिस मेरी ये जो तालीम होती थी पहले, तो सईद चचा एक ज़माने में पाबंदी से बैठा करते थे, है ना हाफिज़ इम्तियाज़, आपको याद होगा। वो पाबंदी से एक ज़माने तक, हाशिम भाई को भी याद होगा, वो बैठते थे मजलिस के अंदर, ख़ास करके असर के बाद और इशा के बाद जो मजलिस होती थी तो उसमें वो बैठते थे सिद्दीक भाई। एक दिन मुझे याद है मैंने मसला बयान किया,
تو انہوں نے سب کے سامنے، میں یہ میری تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو کہا کہ ان کو دین سے محبت، دینداروں سے محبت، دینی کاموں سے محبت، دینی باتوں سے محبت، دینی کتابوں سے محبت. تو وہ مسئلہ ان کو سمجھ میں آیا. تو یہ نورانی بھائی بیٹھے ہیں شاید، یا سعد اللہ صاحب یہیں بیٹھے ہوں گے، اور کہنے لگے کہ مول صاحب تمہیں جو بات آج کہ ایم کہ کوئی داڑے مفتی صحیح صاحب بھی ہمیں نہیں سمجھائے. یاد ہے اشرف بھائی آپ سے؟ پتہ نہیں. تو وہ ان کے منہ سے نکلی. یہ کوئی میں میری بڑائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ پسند آ گئی تو اس کا اظہار، اور بڑے خوش ہو گئے. یہ ان سے جوش میں نکل گیا، جذبے میں جو ہے وہ نکل گیا ان کے. وہ مسئلہ کیا تھا؟ مختصر میں اشارہ کروں کہ وہ مسئلہ کیا تھا. یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن میں نے اس کی حکمت بتائی تھی، یا کہہ لیجئے کہ علت بتائی تھی کہ ایسا کیوں نہیں. وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک آدمی گھر سے فرض نماز ادا کر کے چلا حسن بھائی، چاہے وہ فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، جو بھی نماز ہو. آدمی نے سوچا کہ بھائی جماعت مسجد میں ہو گئی ہوگی، اور گھر سے اس نے نماز مرزا صاحب پڑھ لی، اور نماز پڑھ کے وہ مسجد میں آیا. مسجد میں آ کر وہ کیا دیکھتا ہے نورانی بھائی کہ ابھی تو امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز جاری ہے، اور وہ فرض کی نیت سے گھر سے یا شاپ سے، دکان سے، جہاں سے چلا ہے وہ نماز پڑھ کے آیا ہے. تو میں نے پھر شروع سے مسئلہ سمجھایا. میں نے کہا فجر کے اندر ایسی صورتحال پیش آئے تو اس میں اب نفل کی نیت سے شریک نہیں ہو سکتا. اب مسجد میں آیا، نماز ہو رہی ہے، لیکن وہ پڑھ کے آیا ہے اپنی، اب وہ نفل کی نیت سے بھی شریک نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ فجر کے اندر حضور نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ فجر کے فرض ہم 2 گانا پڑھ لے تو جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے اور اس کے بعد کا مکروہ وقت نہ نکل جائے، وہاں تک کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نفل نماز نہیں ہے. اب وہ تو فرض پڑھ کے آیا، تو اس لیے شامل نہیں ہو سکتا. شریعت میں 2 رکعت تو نفل نماز ہے، تو وہ 2 رکعت کے اعتبار سے تو شریک ہو سکتا تھا. فجر میں کیوں شریک نہیں ہو سکتا؟ کہ ٹائم نہیں، یہ نفل کا ٹائم نہیں ہے. ظہر، میں نے یہ کہا کہ ظہر کے اندر اگر ایسی صورت پیش آئی تو آدمی شریک ہو سکتا ہے. کیوں؟ ظہر کے بعد آدمی جتنے بھی نفل پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. تو فرض اس کا ادا ہو گیا، نفل کی نیت سے شریک ہو جاؤ. کھونا میں بہی نے جویا نہ کرو. ہیں سمجھ آیا کہ نہیں؟ کہ بھائی نماز ہو رہی ہے، دیکھتے مت رہو بیٹھ کے، بلکہ آ کر کیا ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ. نیت کیا کرو؟ نفل نماز کی، کہ میں 4 رکعت نفل نماز جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. عصر کو لے لو، عصر کے اندر بھی یہ صورتحال پیش آئی تو نفل کی نیت سے شریک نہیں ہو سکتا. گنجائش رکعت میں تو ہے، 4 رکعت شریعت میں نفل نماز موجود ہے، تو رکعت میں تو گنجائش ہے، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے. چونکہ فجر کا معاملہ اور عصر کا معاملہ یکساں ہے، سیم ہے، کہ اس میں بھی اب جب تک سورج غروب نہ ہو جائے آدمی کوئی نفل نماز ذاکر بھائی ادا نہیں کر سکتا. اس لیے جو ہے یہ نہیں پڑھنی ہے. یہ مسئلہ آپ کو بعد میں بتائیں گے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے امام صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی نماز میں اور مقتدی لقمہ نہیں دے سکے، بعد میں جو ہے تنبہ ہوا 4 رکعت کے بعد، 4 رکعت کے بعد مقتدی نے لقمہ دیا یا امام صاحب خود کھڑے ہو گئے. اب واپس یہ 4 رکعت عصر کے فرض ادا کیے جا رہے ہیں، اور کوئی نیا مقتدی آتا ہے، اب آ کر وہ شریک ہوتا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو انشاءاللہ وہ آپ کو کل بتائیں گے. تو یہ عصر میں کیوں نہیں شریک ہو سکتا؟ یہ مغرب کی نماز کوئی گھر سے پڑھ کر آیا اور ادھر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، مغرب کے اندر وقت میں گنجائش موجود ہے لیکن رکعت میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے اندر مرزا صاحب 3 رکعت نفل کوئی نماز نہیں ہے، یا تو 2 ہے یا 4 ہے. حسن بھائی 4 سے آگے ہے کچھ وچار آپ کے؟ ہیں 4 سے آگے ہے نفل پڑھ سکتے ہیں نا؟ ہاں، تو 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں.
بس اس سے آگے ایک سلام سے مت پڑھو. زیادہ سے زیادہ ایک سلام سے کتنی پڑھنے کی؟ 8 پڑھنے کی ہیں. یہ بائی 1 گیٹ 1 فری تھا. تو بہرحال 8 رکعت اشفاق بھائی جو ہیں وہ پڑھنی ہے. ایک سلام سے آپ 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں نفل نماز. تو مغرب ہو گئی. عشاء کے اندر کوئی آدمی پڑھ کے آیا ہے فرض نماز گھر سے، مسجد میں ہو رہی ہے، وقت میں بھی گنجائش، رکعت میں بھی گنجائش، تو 4 رکعت نفل کی نیت سے عارف بھائی کیا ہو جائے؟ شریک ہو جائے. یہ سب میں نے کھل کر بتایا تھا. پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ بھائی یہ نفل کی نیت سے کیوں شریک ہو سکتا ہے، یہ بھی بتایا تھا. امام اور مقتدی نماز صحیح ہونے کے لیے 2 چیزیں شرط ہے. نمبر 1، امام کی نماز یا تو مقتدی کی نماز سے اعلیٰ ہو یا یکساں ہو. کہ ابھی عشاء کی نماز مولانا محمد نے پڑھائی، انہوں نے بھی فرض کی نیت کی اور ہم نے بھی فرض کی، تو ہماری دونوں کی نماز ایک ہی کیٹیگری کی ہو گئی نا، تو جائز ہے. امام کی نماز اعلیٰ ہو، مقتدی کی نماز ادنا ہو. وہی نفل والی مثال کہ امام فرض کی نیت سے پڑھا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، مقتدی پڑھ کے آیا ہے، نفل کی نماز نیت سے شریک ہو گیا. کس کی نماز سعد اللہ صاحب اعلیٰ؟ امام کی اعلیٰ ہے نا، تو اب جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس کی الٹی صورت ہو تو نہیں ہوگی. امام صاحب 4 رکعت سنت نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی آدمی پیچھے فرض کی نیت سے باندھ لے تو ڈبہ انجن کو نہیں کھینچ سکتا، انجن ڈبے کو کھینچتا ہے. سمجھ آیا؟ تو اس طریقے سے سمجھایا تو بہت خوش ہو گئے تھے. تو ایک یہ مسئلہ بھی یاد رکھو. دوسرا مسئلہ، وہ مجھے اپنے گھر لے گئے تھے. جب انہوں نے، وہ بالکل نیچے تہ خانہ ہے وہاں نہیں، لیکن جیسے ہی ان کے گھر میں ہاشم بھائی جاتے ہیں تو سیدھے وہ سیڑھی اترنی ہے، وہاں وہ مجھے لے گئے. اور آگے ہم چل کر گئے تو وہ ٹوائلٹ بنانے والے تھے وہاں پر. یہ جگہ مجھے برابر یاد ہے. تو وہ ٹوائلٹ بنانے والے تھے. جگہ تنگ تھی، کم تھی جگہ. اب مسئلہ یہ تھا کہ بھائی حضور کی حدیث ہے کہ لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها ببول ولا غائط، کہ مفہوم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، چاہے چھوٹا استنجا کرے چاہے بڑا استنجا کرے، تو اپنی پیٹھ اور اپنا چہرہ یہ قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. یہ روایت ہے. تو یہ روایت کا مفہوم ان کے ذہن میں تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ مول صاحب مجھے ٹوائلٹ بنانا ہے، جگہ میرے پاس بہت کم ہے، تو میں آپ کو ویسے ہی مسئلہ نہیں پوچھوں گا، میں آپ کو گھر لے جاؤں گا، آپ کو جگہ دکھاؤں گا، آپ دیکھ لیں، آپ مجھے جو مشورہ دیں گے مجھے قبول ہے، اور پھر جو ہے میں بناؤں گا یہ. تو مجھے گھر لے گئے، میں ان کے ساتھ گیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی اتنی جو ہے وہ جگہ ہے، میں کیا کروں. تو دیکھیے یہ دین سے محبت ہے کہ آدمی ایک کام کر رہا ہے اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے تو اس کو اتنی فکر ہے کہ اس نے اپنے طور سے نہیں سوچ لیا، بلکہ کسی سے تسلی کروائی جاننے والے سے، کہ وہ لے جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھئی میں یہاں ٹوائلٹ بناؤں نہ بناؤں، کس طرح جو ہے وہ بناؤں. تو خیر جو میں نے ان کو مشورہ دینا تھا، جو مجھے بتانا تھا، وہ میں نے ان کو بتا دیا. تو آپ حضرات بھی گھروں میں یاد رکھیں. ایک یہ چیز بھی سیکھنے کی ہے کہ ٹوائلٹ گھر کے اندر آدمی بنائے تو دیکھے کہ بھائی ہم بیٹھیں گے بیٹھک پر قضائے حاجت کے لیے، تو میرا اور آپ کا چہرہ بھی قبلے کی طرف نہ ہو اور پیٹھ اور پشت بھی قبلے کی طرف نہ ہو. اب یہاں مسئلہ پیش آ جاتا ہے بعض مرتبہ کہ اپنے گھر کے اندر بھی بعض مرتبہ ہمیں ہاؤسنگ کا گھر آفر ہوا، کاؤنسل کی پراپرٹی جو ہے آفر ہوئی. اب اس میں تو ہم توڑ تاڑ بلا اجازت کر نہیں سکتے، آپ سب جانتے ہیں. یا ان الذین آمنوا نہیں ہے، کسی اور کا مکان ہے اور ہم اس میں کرایہ دار ہے پرائیویٹ میں، وہاں چلے گئے، وہاں ایسا ٹوائلٹ ہے، تو کیا کریں؟ 2 راستے ہیں آپ کے پاس. یا اس سے آگے آپ چلے جائیں. ایک ہمیں تو بنانا نہیں ہے، انشاءاللہ ہم نہیں بنائیں گے، سمجھ آیا کہ نہیں ایسا ہوتا، لیکن ایسا بنا ہوا ہے
اور ہم اس میں کچھ رد و بدل بھی نہیں کر سکتے، توڑ تاڑ بھی نہیں کر سکتے. یا ہم چلے گئے سروس پر، وہاں بیٹھے ہیں، وہاں بھی خیال کر لیا کرو، سروس ہے تو ایسے ہی مت بیٹھ جاؤ. سروس پہ گئے، اپنا ایک تو مسئلہ ہے حسن بھائی کہ جہاں ادھی فول لاگے نہیں نے تہاں ادھی جائے گی ہیں. ہاں ایک دم کٹھن کری مکھی کہ اب یہ سوچا کہ اب نہیں گئے تو صدیق بھائی آپ جہاں، میں نہیں بولوں گا. تو بہرحال وہ معاملہ ہے، پھر جاتے ہیں تو اب کہاں دیکھیں گے قبلے کی طرف چہرہ ہوگا کہ نہیں، اب بھاگتے ہیں. اور ہمارے رشید بھائی ڈایا یا احمد ڈایا، کوئی ان کو رشید ڈایا کہتا ہے، کوئی احمد ڈایا، جو بھی ہے بہرحال بندہ ڈایا ہے. تو وہ مجھ سے ہاشم بھائی کہتے ہیں کہ مول صاحب તમે આ બયાનમાં તમારે કહેવાનું એમ કે આ અગત્યની વાત છે કે वो क्या तो कि पेशाब रोकी नहीं રાખવાનો એનાથી वो पी पर से क्या नाम है बीमारी का, पथरी कहाँ यार, हाँ ये तो वो है. تو بہرحال وہ ہو جاتا ہے تو کہاں کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی پیشاب اور پاخانہ روکتا ہے نا، اس کا نتیجہ ہے، اس کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے. اور 50 اور بلکہ 60 کے بعد زیادہ خطرہ ہے. اسی لیے اب تو وہ چیک بیک بھی جو ہیں وہ کرواتے ہیں آپ کے پاس. اس لیے پیشاب کو کبھی نہیں روکنا چاہیے، ٹوائلٹ کو جو ہے وہ نہیں روکنا چاہیے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے ہاں روکے رکھتے ہیں اور پھر بیماری آ کے رک جاتی ہے اور پھر آپریشن وغیرہ کرانا پڑتا ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کو. آج ڈاکٹر لوگ کہہ رہے ہیں، ابن قیم الجوزی نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ 8 چیزیں آدمی کو نہیں کرنی چاہیے، اس سے بیماریاں گھر کر جاتی ہے، پیدا ہوتی ہے. اس میں صدیق بھائی یہ لکھا کہ پیشاب اور پاخانے کو روک کر مت رکھو، بیماری گھر کر جائے گی. ابن جوزی اپنے وقت میں لکھ کے گئے ہیں. اس میں یاد رکھو، کبھی جماعت بھی ادھر ادھر ہو جائے کوئی بات نہیں، آپ کو پیشاب لگا ہے، پاخانہ لگا ہے، جاؤ، لیکن مسئلہ غلط مت سمجھنا. جان بوجھ کے روکے رکھتے ہیں، جماعت پھر مت چھوٹے کہ مول صاحب کے لوگ جماعت چھوٹے تو کہیں تو بھائی جان بوجھ کے آخر تک کیوں روک کے رکھا؟ یہ تو کبھی ایمرجنسی ہو جائے آدمی کی، سمجھ آیا کہ نہیں، اور پھر جانا پڑے تو اس کو جو ہے وہ روک کر نہیں رکھنا چاہیے. تو بہرحال سروس پر جاؤ یہ بھی خیال کرو، جیسے ہم نماز کے لیے قبلہ دیکھتے ہیں نا سروس پہ کہ بھائی کس طرف قبلہ ہے پوچھتے ہیں، تو ٹوائلٹ میں بھی دیکھا کرو کہ کہیں اس طرف تو نہیں بنے ہوئے ہیں. صحابہ کو ایسی صورت پیش آ گئی تو کیا کیا، کبھی ایسا ہو جائے تو ہم بھی وہ کرے جو صحابہ نے کیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کے الفاظ ہے کہ وہ ملک شام گئے تو کیا ہوا. قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحیز قد بنیت قبل القبلۃ فتحرف عنها ونستغفر اللہ. حضرت ابو ایوب صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ملک شام گئے تو وہاں قبلے کی جانب بیت الخلا بنے ہوئے تھے. کدھر بنے ہوئے تھے؟ قبلے کی جانب بنے ہوئے تھے. اور وہ مسافر ہیں، سفر میں گئے ہوئے ہیں، اب ضرورت بھی پوری کرنی ہے تو کیا کیا، ہم وہاں قضائے حاجت کے وقت رخ بدل کر بیٹھتے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی چاہتے تھے. اب رخ کیسے بدل کر بیٹھ سکتے ہیں، وہ تو بیٹھا ہوا ہے، آپ کو ذرا کیا ہونا پڑے گا، کراس ہونا پڑے گا. تو کبھی ایسا ٹوائلٹ ہو تو انگلش ٹوائلٹ کے اندر اگر ممکن ہو، کبھی بیماری کی وجہ سے یا بدن بھاری ہے تو پرابلم بھی ہوتا ہے، لیکن ممکن ہو تو کیا کرو، ذرا تھوڑے سے ایک ہو جاؤ. اور پتہ نہیں پورے طور پر ہم ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس لیے استغفار کرنا ہے. اللہ سے پھر کیا کرے، استغفار بھی کرے. اور دیکھیے یہ صحابہ نے خود سے نہیں بنوائے تھے، ملک شام میں وہ بنے ہوئے تھے، ان کو وہ استعمال کرنا پڑا. تو ہمیں بھی ایسی صورتحال پیش آ جائے، کتنے تک گنجائش ہے. 2 مسئلے سیم ہیں، یاد رکھو. اس مسجد کا قبلہ پہلے اس مسجد کا قبلہ کیسا تھا، اسٹریٹ تھا، سیدھا تھا، ہے نا ذاکر بھائی. اب کیسا ہے، تو یہ مسجد نام ہے مسجد قباء، اور کہتے ہیں کہ نام کا اثر ہوتا ہے. تو وہ مسجد قباء بھی ذوالقبلتین، اسماعیل چچا یہ بھی ذوالقبلتین ہیں، یہ بھی 2 قبلے والی، اس کا نام بھی قباء.
تو یہ بھی جو ہے وہ 2 قبلے والی ہے، اور وہ بھی حسن بھائی 2 قبلے والی جو ہے وہ ہے۔ 45 ڈگریز وہاں تک اگر ہے نماز ہو جائے گی، اس سے زیادہ سینہ قبلے سے پھرا ہوا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ 45 ڈگریز تک ہو جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے اپنے استاد مرحوم حضرت مولانا مفتی اسماعیل واڑی والا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مفتی تھے، بڑے آدمی تھے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، ہمیں سبق میں سنایا دنیا کی کوئی مسجد 100% نہیں کہہ سکتے کہ وہ قبلہ رخ ہے، کوئی مسجد، سب نے جو ہے وہ تخمینی سے بنائی ہے۔ اب تو نئی بنی ہو، نئے آلات نکلے ہیں تو ہو سکتا ہے، ورنہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ سب نے اندازاً بنائی، تخمینہ یعنی اندازے سے بنائی، اور وہ اسی لیے کہ 45 ڈگریز تک اگر ہے تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال وہ کہیں نہ کہیں میچ ہو جاتا تھا۔ یہاں بھی ٹوائلٹ میں ہم ذرا ٹیڑھے بیٹھے ہیں تو 45 ڈگریز یہاں بھی ہے، اور پھر ہم اس سے زائد مڑ کے بیٹھے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو بھائی یہ بھی یاد رکھو، گھر میں وہ دیکھیں اللہ کے بندے کو کتنی فکر تھی۔ ایک اور مسئلہ ہے جو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، انشاءاللہ وہ کل، اور وہ مسئلہ بھی سمجھنے کا ہے۔ اس ملک میں آ کر میں نے دیکھا نورانی بھائی، ورنہ انڈیا میں نے نہیں سنا تھا، ہاشم بھائی پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں، یہاں میں جب نیا نیا آیا کچھ چیزیں دیکھی، تو ایک چیز دیکھی، امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو مقتدی کہتا ہے کہ ربنا لک الحمد، اتنا تو آہستہ کہتا ہے، پھر پتہ نہیں کیوں اس کو جنون چڑھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اس کو بہت زور سے بولے گا، ہے نا؟ دیکھیے حسن بھائی کی تصدیق مجھ سے حاصل ہے۔ تو بہرحال یہ زور سے نہیں بولنا ہے۔ کچھ لوگوں تو خبث سوار ہوتا ہے، وہ کائے کو جتنا زور سے بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے اتنا زور سے؟ تو بہرحال انشاءاللہ یہ مسئلے پہ کل ڈسکس کریں گے۔ تو 2 باتیں اور سمجھ لو یہ قبلے کے تعلق سے۔ لوگ ٹوائلٹ کے بارے میں تو اہتمام کرتے ہیں، غسل خانے کے بارے میں نہیں کرتے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے ویب سائٹ پر، تو اس میں ہے کہ یہی مسئلہ غسل خانے کا بھی ہے، کہ جب ہم غسل کریں اس میں بھی تو کپڑے ہمارے کیا ہوتے ہیں، تو ٹوائلٹ میں بھی ہم بیٹھتے ہیں تو سطر کھلتا ہے نا، اور یہ کیوں قبلے کی طرف چہرہ اور پیٹھ نہیں؟ قبلے کے احترام کی وجہ سے، اور کچھ نہیں، قبلے کا احترام ہے۔ تو یہاں بھی پھر اب قبلے کا احترام ہے، تو جب بات بھی کرو، بعض مرتبہ وہ شاور بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہاں بھی دیکھو کہ ہمارا سینہ اور پشت قبلے کی طرف تو نہیں ہے۔ تیسری بات دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پہ لکھی ہے کہ اپنے کمروں کے اندر جب پلنگ رکھو، بیڈ رکھو، تو دیکھو کہ تمہارے پاؤں قبلے کی طرف تو نہیں ہو رہے۔ فکر کرنے والے کرتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اشارہ کر دیتا ہے۔ قریب میں ایک مسجد ہے، اس روڈ پہ ایک بندہ رہتا ہے باڈولی کا، منی کاپ کرتا ہے۔ تو اس کو جب وہ مکان ملا، فون آیا کہ مول صاحب ہمارا روم ایسا ہے کہ اب ہم بیڈ صحیح طرح نہیں رکھ سکتے، رکھیں گے تو پاؤں کدھر ہوتے ہیں؟ قبلے کی طرف ہوتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے یہ اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو کمروں کے اندر بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے پاؤں سیدھے قبلے کی طرف نہ ہو رہے۔ کراس ہم سوئے ہوئے ہیں اور نیند کے اندر بے خیالی میں ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ جب نیند کے اندر سوتے وقت اس کا اہتمام کرنا ہے، مسجد کے اندر لمبے پاؤں کر کے بیٹھنا قبلے کی طرف، کیا فرماتے حضرت مفتی صاحب؟ صرف ٹھیک نہیں ہے، تو بہرحال وہاں بھی جو ہے وہ اہتمام کرنا ہے۔ مسجد کے اندر بھی کوئی عمل نہیں کرتا وہ جانے، ہم کیوں بے ادب بنے؟ ہم دیکھا دیکھی کیوں عمل کریں؟ اپنی اولاد کو سمجھاؤ، مسجد میں کسی کو بے ادب دیکھو، بے ادب مت بنو، با ادب بنو۔ پیسیج میں بیٹھے ہو قبلے کی طرف چہرہ مت کرو، مسجد میں بیٹھے ہو مت کرو۔ ایک بڑے میاں کو ایک دن میں نے کہہ دیا، میں نے کہا کہ وہ قبلے کی طرف نہیں کرنا، تو میں نے کہا مول صاحب ہدہ سے وہاں کا نہیں ملے، میں کہ قبلوں پہلا ہدہ جتو تو میں کہ بدی نماز دہراؤ، جتلی تمہیں تی پڑھ لی صدیق بھائی ہوں کرو، تو وہ جو ہے وہ دہراؤ۔ ارے بھائی ادب سے بیٹھو،
یا پھر آپ کو بیٹھنا ہے، پاؤں لمبے کرنے ہیں، تو حسن بھائی بیٹھے ہیں، صدیق بھائی، امین بھائی، حافظ یوسف اس طرح بیٹھے، اور پاؤں، اور وہ بھی مسجد کے باہر. جتنا ہو سکے آپ کو پاؤں میں کہیں بھی درد ہے، تکلیف ہے، جتنا احترام کر سکتے ہو کرو، ورنہ تمہیں تو تکلیف ہے. جو غیر معذور ہے تم کو دیکھ کر، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ. کچھ بولنا ہے؟ بولو بولو. کون سا پوچھنا ہے؟